کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بلیک ہول ایک راستہ ہو سکتا ہے جو ہمیں دوسری کائنات میں لے جائے؟ اور کیا یہ واقعی میں ایک دروازہ ہو سکتا ہے ملٹی ورس کا؟ Black holes are the most mind-blowing things in the universe. They could swallow a star completely intact. Of all the objects in the cosmos, Planets, stars, galaxies. none are as strange, mysterious, or powerful as black holes. پرانے زمانے کے لوگ سپیس کو دیوتاؤں سے جوڑتے تھے۔ بیبیلونین ایسٹرونامرز سورج اور چاند کی موومنٹس کو ٹریک کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ ہمیں فیوچر کے اشارے دیتے ہیں۔ اینشینٹ انڈینز نے سائنٹیفک طریقوں سے سوچنا شروع کیا اور پلینٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی۔ ماینز ایک پرانی تہذیب تھی جو کہ میکسیکو اور سینٹرل امریکہ میں رہتی تھی۔ انہوں نے بغیر ٹیلیسکوپ کے سٹارز اور پلینٹس کا مشاہدہ کیا اور ایک بہت کمپلیکیٹڈ کیلنڈر بنایا۔ Age of the Maya began in the month of August in the year 3114 BC. So how could they look that far back and say this is where it all began? ہر کلچر کی اپنی کہانی تھی مگر وہ آسمان کی طرف بہت کیوریوسٹی سے دیکھتے تھے۔ The sun. It also doesn't really seem to have anything to do with other planets. Why did they create it? بلیک ہولز کا پہلا تصور 1783 میں جان میشیل نے پیش کیا اور آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر کارل شوارزشیلڈ نے 1916 میں پہلی دفعہ میتھمیٹیکلی بتایا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ Using Einstein's general theory of relativity, a German physicist named Karl Schwarzschild calculated that any mass could become a black hole if it were compressed tightly enough. لیکن آئنسٹائن کو اس میتھمیٹیکل ایکویشن پہ پورا یقین نہیں تھا اور انہوں نے بعد میں اسے اپنے طریقوں سے سالو کرنے کی کوشش کی۔ پھر آیا ٹیسٹنگ کا دور، تھیوری کو آبزرویشن سے پرکھا گیا۔ 1964 میں راکٹس کے ذریعے سپیس میں موجود ایکس رے سورسز کا پتہ چلا۔ ان سورسز میں سے ایک سورس بہت زیادہ چمکدار تھا جس کا نام سگنس X1 رکھا گیا۔ سگنس X1 کو اسٹڈی کرنے کے بعد سائنٹسٹ کو پہلی دفعہ یقین ہوا کہ یونیورس میں بلیک ہول واقعی میں موجود ہے۔ اس طرح بلیک ہولز کی ڈسکوری ہوئی جس نے کائنات کے بہت سے رازوں کو بے نقاب کر دیا اور جس نے ہماری سپیس ریلیٹڈ سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ Theory became reality. Astronomers studying the constellation Cygnus discovered the first black hole. آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو کہ 1905 میں پبلش ہوئی، اس نے اسپیس ٹائم اور انرجی کے بارے میں ہمارے تصورات کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ اس تھیوری نے اسپیس ٹائم اور انرجی کے درمیان تعلق کو واضح کیا اور مشہور فارمولا E=mc² پیش کیا۔ اس تھیوری نے بتایا کہ اسپیڈ آف لائٹ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جب کوئی بہت تیز موو کرتا ہے تو اس کے لیے ٹائم سلو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان راکٹ میں بہت سپیڈ سے موو کرتا ہے تو اس کی ایج زمین پہ موجود لوگوں کے مقابلے میں کم بڑھے گی۔ یا پھر اگر کوئی انسان بلیک ہول کے قریب ٹائم سپینڈ کرے تو گریوٹی کی وجہ سے اس کے لیے ٹائم بہت سلو ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے قریب گزارے کچھ منٹس ارتھ کے کئی سالوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو کہ 1915 میں پبلش ہوئی، اس تھیوری نے ہمیں بتایا کہ جہاں ماس زیادہ ہوتا ہے وہاں سپیس ٹائم کا کرویچر بھی زیادہ ہوتا ہے اور گریوٹی کی وجہ سے لائٹ کا راستہ مڑ جاتا ہے، جسے ہم گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے گریویٹیشنل لینزنگ یعنی سپیس میں لائٹ کو بھی گریوٹی کی وجہ سے مڑتے ہوئے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ آئنسٹائن کی تھیوری صحیح ہے اور بلیک ہول کا تصور ایک سائنٹیفکلی پروون بات بن گیا۔ سن 1960 اور 1970 کے درمیان جان ویلر اور دوسرے سائنسدانوں نے بلیک ہول کے تصور کو مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جہاں سے لائٹ بھی نہیں گزر سکتی۔ اس کے اوپر مزید ریسرچ نے یہ بھی بتایا کہ بلیک ہولز کی کولائن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسپیس میں ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ Finally completing their act of mutual destruction by merging, creating a single, larger black hole. اور ہبل ٹیلیسکوپ نے بعد میں اس کے پختہ ثبوت پیش کیے۔
ہبل ٹیلیسکوپ نے کافی ایسی امیجز لی جس نے بلیک ہول کے پاس بہت سپیڈ سے گھومتی ہوئی گیسز اور روشنی دکھائی، اور اس چیز نے بلیک ہول کی موجودگی کو اور پختہ کر دیا۔ 2014 میں ریلیز ہوئی کرسٹوفر نولن کی مووی انٹرسٹیلر۔ اس فلم کے مین کردار کوپر، جو کہ ایک انجینئر اور پائلٹ ہیں، وہ انسانیت کی بقا کے لیے گارگنٹوا نامی بلیک ہول کے قریب جاتے ہیں، اور اس بلیک ہول کے قریب گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ٹائم بہت سلو ہو جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے میلرز پلانٹ، جہاں پہ گزارا ہوا 1 گھنٹہ ارتھ کے 7 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ میلرز پلانٹ پہ کوپر اور اس کی ٹیم 3 گھنٹے اور 20 منٹ گزارتے ہیں، لیکن زمین پر 23 سال گزر جاتے ہیں۔ Get back here now! Handle the overriding inside hatch! جس راکٹ پہ وہ سفر کر رہے تھے اس کا فیول ختم ہو رہا تھا، تو کوپر نے فیصلہ کیا وہ اپنی ساتھی برینڈ کو آگے جانے دیں گے، اور وہ خود کا سیکریفائس کر کے بلیک ہول میں گر جاتے ہیں۔ No! No! Cooper! گرتے ہوئے کوپر گلیکسیز کی روشنیاں اور گریوٹی کا اثر محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو 5 ڈائمینشنل ٹیسریکٹ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ٹیسریکٹ کو آپ ایک ایسی جگہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں سپیس اور ٹائم اس طرح جڑتے ہیں کہ کوپر اپنی بیٹی مرف کے کمرے کے ہر لمحے کو دیکھ سکتا تھا، ایون کہ اس کا پاسٹ بھی۔ Don't let me leave, Murph! Don't let me leave, Murph! No! کوپر گریوٹی کا یوز کر کے اپنی بیٹی مرف کو کوانٹم سگنلز بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کوانٹم ڈاٹا کا یوز کر کے کچھ ایسی ایکویشن سالو کرے جس کی مدد سے انسانوں کو زمین پر بچایا جا سکے، اور مرف اس کوانٹم ڈاٹا کا یوز کر کے ہیومینٹی کو بچا لیتی ہے۔ سٹارز کی لائف سٹارٹ ہوتی ہے نیبیولا سے، جو کہ گیس اور دھول کے بادل ہوتے ہیں۔ گریوٹی کی وجہ سے یہ بادل کولیپس کر جاتے ہیں اور ایک نیا ستارہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس ستارے کی لائف ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندر کی انرجی کو ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گریوٹی اسے اندر کی طرف دباتی ہے اور وہ کولیپس کر کے پھٹ جاتا ہے، اور اگر اس کا کور بہت زیادہ بھاری ہو تو وہ سکڑ کر ایک پوائنٹ بن جاتا ہے جسے ہم بلیک ہول بھی کہتے ہیں۔ اور ایونٹ ہورائزن بلیک ہول کے قریب وہ حد ہے جہاں سے گزرنے کے بعد کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا، ایون کہ لائٹ بھی نہیں۔ Boundary of a black hole is called the event horizon, a point of no return beyond which we truly cannot see. بلیک ہولز کی ڈسکوری نے ٹائم ٹریول کے کنسیپٹ کو اور بھی فیسینیٹنگ اور تھیوریٹیکلی پاسبل بنا دیا۔ اس ڈسکوری نے بتایا کہ ٹائم ہر جگہ ایک جیسا نہیں گزرتا۔ بلیک ہول کتنا وزنی ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے ٹائم کتنا سلو گزرے گا۔ اگر آپ بہت بڑے بلیک ہول کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا کے لیے ہزاروں سال گزر جائیں، بٹ آپ کے لیے کچھ ہی منٹس۔ ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ بیسڈ ہے۔ ٹائم ٹریول صرف گریوٹی سے ہی نہیں بلکہ سپیڈ سے بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم کائنیمیٹک ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ ویسے تو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا امپوسیبل ہے، بٹ اگر فیوچر میں ویسا کوئی راکٹ بنایا گیا جو سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر سکے تو اس راکٹ میں موجود افراد کے لیے ٹائم بہت سلو گزرے گا، اور جب وہ واپس زمین پر آئیں گے تو شاید زمین پر صدیاں گزر گئی ہوں۔ بلیک ہولز دراصل ایک ایسی جگہ ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن واپس کچھ نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ لائٹ بھی نہیں۔ وہاں جانا مطلب ایک بار وہاں گئے تو پھر واپس آنا ممکن نہیں، لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ یہاں نام آتا ہے وارم ہولز کا۔ وارم ہولز دراصل سپیس ٹائم میں شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو ایک جگہ کو دوسری جگہ سے جوڑتے ہیں، اور بلیک ہول سے باہر آنے کا راستہ وائٹ ہولز بھی ہو سکتے ہیں، جن میں سے سب کچھ باہر نکلتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں جا سکتا، ایون کہ لائٹ بھی نہیں۔ آپ اسے بلیک ہول کا اپوزٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ تھیوریز بتاتی ہیں کہ وارم ہولز بلیک ہولز اور وائٹ ہولز کو آپس میں جوڑ کے رکھنے والی ایک طرح کی ٹنلز بھی ہو سکتی ہیں۔ وارم ہولز کا کنسیپٹ سب سے پہلے آسٹرین فزسسٹ
لڈوگ فلیم نے دیا۔ اس کے بعد 1935 میں البرٹ آئنسٹائن اور نیتھن روزن نے اس کنسیپٹ کو آگے بڑھایا، جسے آج ہم آئنسٹائن روزن برج کہتے ہیں۔ وائٹ ہولز کا کنسیپٹ سب سے پہلے رشین ایسٹرو فزسسٹ ایگور نوویکوف نے دیا۔ وائٹ ہولز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت برائٹ اور فل آف انرجی بھی ہو سکتے ہیں۔ فرینڈز، کیا ہوگا اگر آپ ایک بلیک ہول میں گر جائیں اور وہاں آپ کو کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ بچیں گے بھی کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی ایکسٹریم گریوٹی کی وجہ سے اسٹریچ ہو کے ٹوٹ جائے، یا پھر اگر ایسا نہ ہوا تو کیا پتہ آپ کسی دوسری دنیا میں چلے جائیں، یا پھر آپ نئی ڈیمینشنز میں چلے جائیں جہاں فزکس کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں وقت کا کنسیپٹ ہی نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں یونیورس کی تاریخ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ سکیں، اور آپ کیسا محسوس کریں گے اگر آپ کو کائنات کے رازوں کا پتہ بھی چل جائے لیکن آپ کسی کو بتا نہ سکیں۔ بلیک ہولز یونیورس کے سب سے پراسرار عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ وارم ہولز کے ذریعے بلیک ہولز کا سفر کرنا چاہیں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلیک ہولز میں کیا ہو سکتا ہے، یا کہ آپ وہاں سروائیو کر سکتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے۔